ایک موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے کہ جب منافقین کی طرف سے یہ بات آ گئی تھی، سرکار نے چونکہ اعلان کیا تھا اردت علی امتی کما اردت علی آدم فی صورہا فی التین، کہ مجھ پر قیامت تک کی انسانیت کو پیش کر دیا گیا ہے، وہ علم تو اور مجھے علم بھی دیا گیا ہے کہ قیامت تک کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ تو یہ بہت بڑے علم کی بات تھی اور غیب کی علم کی بات تھی۔ بلغ ذلک المنافقین، یہ بات منافقین تک پہنچ گئی تو انہوں نے آگے سے اس پر مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ معاذ اللہ، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں قیامت تک لوگوں کو جانتا ہوں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا تو پتہ نہیں ہے، ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہمیں مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں، اور دعویٰ ہے کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں۔ اگر قیامت تک کے لوگوں کو جانتے ہوتے تو ہمیں تو جانتے ہوتے۔ یہ تفسیر خازن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بخاری میں بھی مختلف مقامات پر اس کے کچھ حصے موجود ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر منگوایا، سرکار کو منافقین کی بات کا پتہ چل گیا کہ وہ میرے علم پر اعتراض کر رہے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ۔ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو مجھ پر بے علمی کے تانے مار رہے ہیں، آج سے لے کر قیامت تک کی جو بات پوچھو میں ابھی بتاؤں گا، لیکن مجھے یہ بے علمی کے تانے منظور نہیں ہے۔ اب سامنے مجمع صحابہ کا ہے اور سرکار نے اپنی طرف سے آفر کر دیا جو پوچھنا ہے پوچھو، مگر یہ بات میں سننے کو تیار نہیں کہ کہو کہ ان کو علم کوئی نہیں، پوچھو تم۔ اب جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا وہ تھے منافقین، صحابہ کے مجمع میں سر چھپائے سر جھکائے بیٹھے تھے، سرکار بار بار فرما رہے تھے ہل انتم منتہون ہل انتم منتہون۔ یہ جنہوں نے اعتراض کیا ان کی بک بک کب بند ہوگی، کب تمہاری انتہا ہوگی، کب تم یہ باتیں بند کرو گے؟ اب وہ بولتے نہیں کہ ہم بولے تو ہمارا پتہ چل جائے گا۔ تو ایسے میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی صحابہ نے میں سے بولے اور انہوں نے پوچھا من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے، غیب کی خبر پوچھی۔ سرکار نے حذافۃ السہمی کہہ کے جواب دیا۔ اب یہ صورتحال یعنی جب غصے میں سرکار فرما رہے تھے ہل انتم منتہون ہل انتم منتہون، تو اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح اٹھ بھی نہ سکے، گھٹنوں کے بل، جب سرکار کی گفتگو سے کئی صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی کہ سرکار اتنا ناراض ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتانے کے لیے کہ ہم میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی، اپنی صفائی دینے کے لیے کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، دوسری میں وبمحمد نبیا۔ تو اس واسطے میں خطبے میں ہمیشہ یہ پڑھتا ہوں اس چیز کو کہ یہ کلیریفیکیشن ہے صحابہ کی طرف سے سرکار کے سامنے، اور یہ اظہار اور اقرار ہر وقت بندے کی طرف سے ہوتا رہنا چاہیے۔ اپنی تقریر کے شروع میں بھی یہ پڑھتا ہوں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ وہ دونوں روایات اکٹھی کر کے ایک میں نبی ہے ایک میں رسول ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اب اس میں آپ دیکھیں ایک مقام نہیں کئی مقام ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں سرکار نے اہل کتاب کی کتاب کے چند ورق دیکھے تو آپ ناراض ہوئے، پھر تازہ قرآن میرے پاس ہے اور تم دوسروں کی کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو خدا کی قسم میری اتباع کے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں تھا۔ تو یہاں بھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سرکار ناراض ہو رہے ہیں تو اس موقع پر اور دیگر کئی مقامات پر یہ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ تو یہ جو نعرہ ہے کہ یہ کہتے رہنا کہ میں اللہ کو رب مان کے راضی ہوں اور میں اسلام کو دین مان کے راضی ہوں اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے راضی ہوں، یعنی یہ صحابہ کی طرف سے اظہار جو ہوتا رہا مختلف مقامات پر، تو اسی سنت پہ چلتے ہوئے آج پاکستان کے ایوان سیاست میں
یہ نام ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور ایک بہت بڑا تحفہ ہے اس ملت کے لیے کہ جس کے لحاظ سے بار بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اظہار کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو بندہ یہ کہے رب میں نے بھی پسند کیا، جو تو نے پسند کیا وہ میں نے پسند کیا۔